السرات اسٹوریز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنی فیملی، اپنی گھر کے ساتھ خوش و آباد رکھے۔ ناظرین اکرام، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے کس طرح بندر نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سانپ اور نیولے کو مار کر جنگل کا بادشاہ بن گیا۔ یہ کہانی بہت ہی سبق آموز ہے اور اس کہانی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس لیے یہ کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری اس طرح کی اور انٹرسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں شیروں کے بجائے نہر کے کنارے سانپوں کا قبضہ، جبکہ دوسرے کنارے پر نیولوں کا راج تھا۔ دونوں کناروں پر بادشاہ اپنی اپنی قوم پر پوری آب و تاب سے حکمرانی کر رہے تھے۔ گویا اس کنارے اور اس کنارے اپنی اپنی راجدھانیوں میں سب بہت خوش تھے اور چین کی بانسری بجا رہے تھے، لیکن ان کا یہ سکون اور اطمینان اور چین سے رہنا ایک شرارتی بندر کی آنکھ میں کھٹکنے لگا۔ ہوائیوں کے ایک مرتبہ ایک بندر کا اس راستے سے گزر ہوا جسے اس کے بادشاہ شیر نے اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر اپنے جنگل سے باہر نکال دیا تھا۔ اب وہ بھٹکتا رہتا اور مارا مارا کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ دھکے کھاتا پھر رہا تھا۔ ہر جگہ سے اس کی شرپسند طبیعت کی وجہ سے اسے مار بھگایا جاتا۔ نیولوں نے جب اسے اپنے علاقے میں دیکھا تو اسے مار بھگایا۔ ہانپتا کانپتا نہر کو پار کر کے جب یہ بندر دوسرے کنارے پہنچا تو سانپوں کی خوفناک پھنکار نے اسے وہاں سے بھی دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ نیولوں والے کنارے کے آخری حصے میں ایک بہت بڑا پھلدار درخت تھا اور اس نے اس کے گھنے پتوں میں چھپ کر جان بچائی، اور حیرت انگیز طور پر نیولے اس درخت کی جانب کم و بیش ہی جاتے۔ بندر کی تو چاندی ہو گئی، مزے سے پھل کھاتا وہاں دن گزار رہا تھا، لیکن اس کی طبیعت چونکہ شرارت پر کمر بستہ رہتی تھی، اچانک ہی ایک دن اس کے شیطانی دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس خوبصورت جگہ پر قبضہ کر لیا جائے۔ کئی دن اس نے کوئی ترکیب سوچنے میں لگا دیے اور لگاتار وہ سوچتا رہتا۔ ایک دن وہ ٹکٹکی باندھے اس گھنے درخت کے چوڑے تنے پر لیٹے ہوئے جنگل کا بغور جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک اس کے دماغ میں ایک جھٹکا سا لگا اور اسے ایک ترکیب سوچی گئی، اور وہ پھر ترکیب سوچنے کے بعد وہ دبے پاؤں چلتا ہوا سانپوں کے دربان کے پاس پہنچا۔ اسے اعتماد میں لیتے ہوئے خوش آمدان انداز میں بولا، برائے کرم مجھے مت مارو، پہلے میری بات سن لو، اور پھر رازدارانہ انداز اپناتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ کہنے لگا، میں تمہارے بادشاہ کے لیے ایک اہم خبر لایا ہوں، مجھے بادشاہ سلامت کے پاس لے چلو۔ سانپوں کا بادشاہ شیش ناگ اپنے بل میں آرام فرما رہا تھا۔ اس کو جگانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کئی گھنٹوں انتظار کے بعد جب اس نے آنکھ کھولی، دربار نے ڈرتے ڈرتے اجازت چاہی اور اس کے قریب جا کر گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بندر کو اس کے حضور پیش کر دیا۔ اب بندر نے ہاتھ باندھے اور بولا، بادشاہ سلامت، عرض یہ ہے کہ جلدی بولو۔ سانپ اس زور سے پھنکارا کہ بندر کانپ کر رہ گیا، لیکن اس نے ہمت باندھ کر اپنی بات دوبارہ شروع کی اور کہنے لگا، حضور بات یہ ہے کہ نیولوں کے بادشاہ نے اپنے آپ کو آپ سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہوئے آپ کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے تاکہ وہ آپ کے علاقے پر بھی قبضہ جما لے اور دونوں کناروں پہ اس کی حکومت ہو جائے۔ اس نے بات مکمل کرنے کے بعد ایک لمبی سانس لی اور ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ شیش ناگ نے اپنی گول گول آنکھوں کو گھمایا، کچھ دیر سوچا اور پھر آخر اس کی بات پر یقین کر لیا۔ اس کی گول آنکھیں شعلے اگلنے لگیں اور پھنکار ہیبت ناک ہونے لگی۔ اس نے غصے سے اپنے کماندار کو آواز دی۔ اب بندر کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے اجازت چاہی اور پھر وہاں سے سیدھا نیولوں کی راجدھانی کا رخ کیا، جہاں نیولا کافی دیر سے اونگ رہا تھا۔ اس کے ننھے بچے پاس سے اچھل کود میں مصروف تھے۔ اپنے سامنے بندر کو دیکھ کر وہ دربان پر غضبناک ہونے کا سوچ ہی رہا تھا کہ دربان نے ہاتھ باندھتے ہوئے عرض کی، حضور بات ہی کچھ ایسی ہے کہ مجھے اس ناہنجار کو آپ کے پاس لانا پڑا، ورنہ اسے دھکے دے کر اپنے علاقے سے باہر نکال دیتا۔ بولو کیا کہتے ہو؟ نیولا سیدھا ہو کر بیٹھا اور بندر سے مخاطب ہوا۔ بندر نے نہایت عاجزی کے ساتھ سانپوں کی جنگی تیاریوں سے متعلق نیولے بادشاہ کو آگاہ کیا تو بغیر کچھ سوچے سمجھے ہی اس کی رگیں تن گئی، تھوتنی اوپر کو اٹھائی اور وہ آگ بگولا اوپر ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ اس کے بچے کھیلتے کھیلتے اس کے سامنے سے گزرے تو اس نے ان کو بھی غصہ دکھاتے ہوئے ایک ایک لات رسید کر دی۔ بندر نے اپنے منصوبے کو کامیاب پا کر دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے خاموشی سے اپنی راہ لی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں طرف کے جانور اپنی طاقت دکھانے کے لیے پوری آب و تاب کے ساتھ
ایک دوسرے کے خلاف صف آرا تھے۔ دونوں طرف کے جانور ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے لگے۔ پھنکارے مارتے سانپ اور لپک لپک کر حملہ آور ہوتے نیولے۔ بندر ان کو لڑوا کر اپنے درخت پر بیٹھا خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا۔ جب ذرا جنگ ٹھنڈی پڑتی وہ کسی نہ کسی بہانے دشمنی کی آگ کو بھڑکا دیتا۔ کئی روز تک یہ جنگ جاری رہی۔ آخرکار اپنے کئی حامی جنگ کی نظر کر کے نیولا بادشاہ اور شیشناگ دونوں ہی زخموں سے چور نڈال تھے۔ ان کو کمزور پا کر اب بندر نے حرکت شروع کر دی اور اس نے دونوں کا خاتمہ کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا، اور باقی بچ جانے والے نیولوں کو مجبوراً اسے اپنے بادشاہ تسلیم کرنا پڑا، اور پھر جنگل کا یہ کنارہ ہو یا وہ کنارہ، دونوں طرف بندر کی حکومت تھی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی کہانی، اور اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی طاقت کے جوہر دکھانے کے بجائے موقع پرستوں سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے، اور ہر ایرے گیرے کی بات پہ کبھی بھی کان نہیں دھرنے چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے۔ امید کرتا ہوں ہماری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ہماری یہ کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔